علماء یہ کہتے ہیں کہ اگر نماز کے بعد تم 9 مرتبہ 10 مرتبہ سجدے میں جا کے صرف یہ کہو لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ، اتنا اسٹرانگ یہ تسبیح، اتنی اسٹرانگ تسبیح ہے. آپ روزے میں بیٹھے ہوئے آپ پڑھتے رہو لا الہ الا اللہ، آپ اس کی برکت دیکھنا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. امام کی زندگی کو چھوڑ دو. نبی نوح کے بارے میں یہ ہے کہ 1500 سال 1500 ایئرس، بعض روایتوں میں 1000 ہے، بعض روایتوں میں 2000 ہے. 2000 ایئر زندہ رہے. 2000 سال امیجن کرو، گننے بیٹھے تو ٹائم لگ جائے. اتنا لمبی زندگی اللہ نے نوح کو دی تھی. اس میں وہ کہیں بھی ادھر نہیں، نبی ہے، عصمت ہے. نوح کے پاس جب ملک الموت آیا تھا تو نوح باہر کھڑے ہوئے تھے اپنے گھر کے. نوح جانتے تھے ملک الموت کو. پوچھا کدھر آ گئے؟ تو کہا اب آپ کو لینے آئے، اب آپ چلیے، بہت رہ گئے. تو مسکرانے لگے نوح. اس وقت ملک الموت نے پوچھا نبی نوح سے، اے نبی خدا، اللہ نے اب تک اتنی لمبی زندگی کسی کو نہیں دی، آپ کو دی، آپ نے کیسے گزارا؟ 2000 سال امیجن کریں آپ، 2000 ایئرس. اس میں آپ نے کئی زمانے دیکھے ہوں گے. آپ کی میموریز کیا ہے؟ 2000 سال کی کیا میموری ہے؟ آپ یقین کریں گے نوح کے جملہ، دھوپ میں کھڑے ہوئے تھے، سائے میں آ گئے. آ کے کہا ملک الموت سے کہ کبھی دھوپ تھی کبھی سایہ تھا، پورے سال گزر گئے. ہمارے ساتھ بھی ایگزیکٹلی ہے. ہم تو 70-80 رہ گئے تو بہت بڑی بات ہے، 100 سال رہ گئے تو بہت بڑی، وہ ایک معجزہ ہو جائے گا. لیکن اللہ زندگی دے تو ایمان کے ساتھ دے، یہ یاد رکھو. زندگی دے تو ہیلتھ کے ساتھ دے، ایمان کے ساتھ دے. امام نے بتایا کہ اس انداز سے دعا مانگو، اس انداز سے اللہ کی مدد، صرف مدد ہے اللہ کی. اس لیے کہ جتنی آپ اللہ کی تسبیح کرتے رہیں گے، اللہ کہہ رہا میں بھی تمہاری تسبیح کروں گا، میں بھی تمہارا ذکر کروں گا، تم میرا ذکر کرو میں تمہارا ذکر کروں گا. یہ ہمارے لیے بہت اچھی بات ہے کہ زیادہ سے زیادہ ہم ذکر نارمل ڈیز میں بھی آپ چل رہے پھر رہے تسبیحات اربع پڑھو. تسبیحات اربع اگر کوئی شخص صبح اور شام میں 18 مرتبہ پڑھتا ہے، سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر. اس لیے کہ ذکر الہی سے سٹریس دور ہوتا. سٹریس کی جو بیماری ہے نا، اور یہ آج سب کے پاس ہے. کسی کو پیسے کا سٹریس ہے، کسی کو بیماری کا سٹریس ہے، کسی کو فیملی کا سٹریس ہے. سٹریس مدر آف آل ڈیزیز کہتے ہیں. ساری بیماریاں سٹریس سے آتی. ڈائبٹک اسی سے ہوتے، بی پی آپ کا اسی سے ہوتا، مطلب 1000 بیماریاں جو ہے وہ سٹریس سے ہوتی. سٹریس کو دور کرنا ہے تو تسبیحات اربع پڑھنا. اس لیے کہ آپ غور سے سنو، اس لیے کہ مولا علی علیہ السلام کہتے ہیں دعائے کمیل میں ذکرہ شفا، اللہ تیرا ذکر شفا ہے. تو آپ تسبیحات اربع پڑھو، ذکر الہی ہو رہا، آپ کی ساری بیماریاں دور ہو رہی. صلوات پڑھ لے محمد و آل محمد پر. محمد و آل محمد. تو اس میں یہ جو میں نے تسبیح پڑھی، اللہ کی تعریف ہے، اس میں سب کو رٹا ہوا ہے. اللہ کی تعریف ہے، پھر اللہ کی وحدانیت کا اعلان. یہ بھی بڑی تسبیح ہے لا الہ الا اللہ کی. صرف آپ لا الہ الا اللہ بولو. لا الہ الا اللہ یہ وہ کلمہ ہے جو نبی آدم سے شروع ہوا، خاتم تک چلا. نبی آدم سے ہزاروں سال سے صرف یہ ایک ہی کلمہ ہے لا الہ الا اللہ. اس کے بعد ہر نبی کے دور میں ان کا نام لیا گیا. ہمارے نبی کے دور میں ہمارا نام لیا گیا، اشہد ان محمد رسول اللہ. صلوات پڑھے محمد و آل محمد. رسول کا جب یہ نام لیتے نا، اس پہ صلوات لازم ہے، لازم ہے. مثال کے طور پہ اذان ہو رہی ہے، آپ اذان چل رہی، تو آپ یہ اس نام پہ جب سرکار کے اس نام پہ پہنچے تو صلوات پڑھنا لازم ہے. بہرحال تو ہر نبی کا نام بدلتا گیا، ہر دور میں ان کا نام لیا گیا، ان کا نام لیا گیا. لیکن سرکار کے بعد صرف محمد رسول اللہ چلا. اور کلمہ تو وہی ہے لا الہ الا اللہ. علماء یہ کہتے ہیں کہ اگر نماز کے بعد تم 9 مرتبہ 10 مرتبہ سجدے میں جا کے صرف یہ کہو لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ، اتنا اسٹرانگ یہ تسبیح، اتنی اسٹرانگ تسبیح ہے. آپ روزے میں بیٹھے ہوئے آپ
پڑھتے رہو لا الہ الا اللہ. آپ اس کی برکت دیکھنا. یہی ایک کلمہ تھا لا الہ الا اللہ جس سے کافر اور مشرکین ہر دور کے وہ لوگ گھبرا رہے تھے. اس کا مطلب کیا ہے کہ کوئی خدا نہیں ہے, صرف وہ وحدہ لا شریک, صرف وہ ہے. تو یہ اللہ کو بھی, اس لیے کہ اللہ کا ذکر ہے, اللہ کو بھی بہت پسند ہے. جتنا ہو سکے کوشش کرو بچوں سے بڑوں سے کہلواؤ, زبان پہ صبح سے شام تک 100 مرتبہ تو کم از کم لا الہ الا اللہ آنا, صرف اتنا لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ. آپ دیکھو کہ آپ کی لائف میں چینج کتنا آتا یہ لا الہ الا اللہ. تو یہ تسبیح جو میں نے پڑھی ابھی جوشن کبیر کی, اس میں تعریف پہلے اللہ کی سبحانہ کا, اس کی تعریف کی, پھر فوراً اس کی وحدانیت کا اعلان کیا لا الہ الا اللہ. اس کے بعد کیا کہا الغوث الغوث. یہ الغوث ایک عجیب جملہ ہے دوستو, کہ جو آپ نماز شب میں بھی پڑھتے, یہ آپ اللہ کی بارگاہ میں فارگیونیس مانگ رہے, گناہوں کی معافی مانگ رہے. لا الہ الغوث الغوث, اللہ تو مجھے معاف کر دے, آئی ایم سوری, فارگیو می فارگیو می فارگیو می, جس کو آپ انگلش میں بولیں. عربی میں آپ بول رہے الغوث الغوث 2 مرتبہ. اس کے بعد آپ نے جو جملہ بولا نا اس تسبیح میں, خلصنا من النار یا رب, یہ میری ٹاپک ہے, خلصنا من النار. کل بھی میں نے بولا تھا, پرسوں بھی بولا تھا. یہ کیا ہے؟ یہ ہمارے شعور کو, ہمارے کانشیس کو ہلا رہا کہ ایک عذاب ہے اللہ کے پاس. خلصنا من النار, اس سے تم اپنے آپ کو پناہ مانگو. یہ رمضان کا آخری عشرہ جس میں ہم اس وقت بیٹھے ہوئے, یہ نجات کا عشرہ ہے. عشرہ نجات بولتے ہیں اس کو. انہیں نجات مل جائے ہم کو. کس کن چیزوں سے؟ یہ عذاب سے نجات مل جائے. اگر نجات نہیں ملے گی تو کچھ نہیں ہوگا. ہمارے بیک آف آور مائنڈ ہے ہی نہیں یہ بات کہ ہم کو نجات کی ضرورت ہے. ہم یہ سمجھ رہے ہیں ہم کو تو نجات ہے. اگر ہم یہ تصور کر کے بیٹھے ہوئے ہیں کہ ہم کو تو نجات ہے, تو پھر یہ کیوں کہا گیا کہ ان راتوں میں یہ دعا پڑھو؟ کیوں کہا گیا؟ کل میں نے وہ سورہ پڑھ کے بھی بتایا. ہر سورے میں, ہر جگہ, ہر دعاؤں میں نار کا ذکر ہے. قرآن مجید بھرا ہوا ہے. کتنی جگہ اللہ بول رہا کہ دیکھو یہ نار نار نار, آگ کا عذاب ہے, آگ کا عذاب. ہمارے ذہنوں میں نہیں ہے یہ عذاب, ہمارے تصورات میں نہیں ہے. ہم کبھی امیجن نہیں کرتے, سوچتے ہی نہیں کہ آگ کا عذاب اور ہمارے اوپر آئے گا. ہم تو مولا کے, بے شک ایک بات کلیئر کر دوں سٹارٹنگ میں, بے شک جو مولا کا ریئل چاہنے والا ہے اس پہ یہ آگ کا عذاب نہیں آئے گا. جو ریئل چاہنے والا وہ ہم ہیں, سلمان ہے, بوزر ہے, میسم ہے, ابو دندانہ ہے, عمار ہے, مقداد ہے. وہ ہے اصل چاہنے والا, کہ ان کو دیکھ کے پتہ چلتا تھا کہ علی والے ایسے ہوتے. سب کو راضی کر لو. اگر تم نے سب کو راضی کر لیا تو اللہ بھی تم سے راضی ہے. ہمارا مشن کیا ہے, ہماری خواہش کیا ہے؟ جتنے بیٹھے میں ان سے پوچھ رہا, ہماری خواہش کیا ہے؟ کہ مولا ہم سے راضی ہو. یہ گرانٹیڈ مت لو نا, رے مولا تو راضی ہے مجھ سے. کیوں رہیں گے راضی؟ میں گناہ کرتے جاؤں گا مولا راضی رہیں گے. میں نافرمانی کرتا جاؤں گا مولا راضی ہوں گے. میں نمازوں کو چھوڑتا جاؤں گا مولا راضی ہوں گے. کیوں ہوں گے راضی؟ ایک چیز یاد رکھو, میں بڑا جملہ بول رہا کہ امام علی اصول کے معاملے میں بڑے سخت ہیں. کریم بھی اتنے ہی ہیں کہ ان سے بڑا کریم کوئی نہیں. اصول کے معاملے میں میرا مولا بڑا سخت ہے. مولا کی خلافت کا وہ مشہور واقعہ 2 منٹ ہے, سن لو. مشہور ترین واقعہ مولا علی کی خلافت کا. ایک امام کا چاہنے والا چوری کرا کوفے میں اور پکڑا گیا. اللہ رحم کرے. مولا نے اس کو بلایا, دربار میں بلایا, اور اس سے پوچھا کہ تم نے کیوں کیا یہ؟ کیا تم مجبور تھا؟ کوئی پرابلم تھا؟ اس نے کہا نہیں. کہا کہ کوئی مجبوری تھی؟ کہا نہیں. تو کہا پھر کیوں کیا؟ تجھے معلوم ہے کہ چوری کی سزا اسلام میں کیا ہے؟ انگلیاں کاٹ دیتے. اس نے کہا مجھے سب معلوم تھا لیکن میں نے کی. دربار بھرا ہوا, لوگ سمجھ رہے کہ چاہنے والا ہے تو علی چھوڑ دیں گے. دربار بھرا ہوا. امام نے جو شریعت کا مسئلہ تھا اس کے ان انگلیوں کو کاٹا. انگلیوں کو کاٹتے, فنگرز کو, اس لیے کہ سجدے میں جائیں تو آپ کا یہ رہے. کاٹ دیا.
اس کو کپڑا جو بینڈیج کرنا تھا کیا. اب وہ باہر نکلا, باہر نکل کے مولا کی تعریف کرنے لگا. بازار میں کھڑے رہے, میرے ان انگلیوں کو اس نے کاٹا جو عدل خداوندی کا مظہر ہے, جو کریم ہے, جو رحیم ہے, جو یتیموں کا نگہبان ہے. مولا کی تعریف کرنے لگا, سر ابراہیم ہے, انبیاء کے علوم کا وارث ہے. مولا کی جب تعریف کرنے لگا, لوگوں نے آ کے مولا سے کہا, مولا آپ نے جس کو سزا دی وہ تو آپ کی مدح کر رہا. مولا نے اس کو بلایا دربار میں, بلا کے کہا میں نے تجھے کاٹا, تجھے وہ نہیں ہوا؟ تو اس نے کہا مولا آپ نے جو کیا یہ شریعت کی وجہ سے, شریعت کا حکم ہے نا, اسی لیے آپ نے کاٹا. مولا نے شریعت کے وہ ناراض نہیں ہوا کہ ارے مولا تو آپ کا چاہنے والا ہو, مولا آپ نے مجھے سزا دی. اصول میں علی بڑے سخت ہے, یاد رکھو اصول میں, اس لیے کہ وہ امام کے لیے کہتے ہیں کہ یہ عدل خداوندی کا مظہر ہے. اسی طرح کرم میں ویسی ہے. بعد میں اس کی انگلیوں کو لگایا, وہ علی کا کرم تھا, اس کو صحیح کر دیا, علی کا کرم تھا, لیکن جو پہلا عمل تھا وہ اصول کا تھا. تو یہ یاد رکھو. مولانا کئی لوگ, کیا امام کے دور خلافت میں علی نے لوگوں کو سزا نہیں دی جو غلط کر رہے تھے؟ سب کو دی. لیکن وہی میں آپ سے کہہ رہا, پوری مجلس کا خلاصہ کنکلوژن یہ کہ ایزی لے کے مت بول رہو, یہ مت سمجھا رہے میں تو بہت چاہنے والا, مجھے مولا تھوڑی کچھ کریں گے. ارے بابا تم غلطی کرو گے تو نہیں کر رہے, تمہارا باپ نہیں مارتا, تم مسلسل گھر میں بدتمیزی کر رہے, تو بیٹے کو باپ ڈانٹتا نہیں, مارتا نہیں, سبھی کرتے. جب بھی دعا مانگنا ایک دعا کو ضرور یاد رکھنا, وہ حسین کی یتیم بچی کی دعا ہے. آہستہ نہیں رونا, یہ بہترین واسطہ ہے اللہ کی بارگاہ میں اپنے گناہوں کو معاف کروانے کا, اپنی دعاؤں کو قبول کرانے کا. حسین کی یتیم بچی نے کہاں کی تھی دعا؟ بازار میں. جب یہ قافلہ جا رہا تھا 11 بس میں 2-3 منٹ پڑھوں گا اس لیے کہ وقت ہو گیا. تو جب قافلہ جا رہا تھا تو ایک ایسی جگہ پہ جا کے کوفے میں رکا کہ جہاں اس گھر کی کنیز رہتی تھی. اس کو عورتوں نے جا کے کہا چلو قیدی آئے ہیں تماشا کریں گے. تو اس نے کہا نہیں, میں قیدیوں کا تماشا نہیں کرتی, اس لیے کہ میں بی بی فاطمہ کی کنیز ہوں اور میری شہزادی نے مجھے منع کیا ہے کہ کبھی قیدیوں کا تماشا نہیں کرنا, کبھی اسیر لوگوں کا تماشا نہیں کرنا. تو ان لوگوں نے کہا کہ نہیں, یتیم بچے کا, یتیموں کا بھی تماشا نہیں کرنا. پھر عورتوں نے کہا نہیں, مدینے کے رہنے والے ہیں. مدینے کا نام سنا, مولا حسین یاد آ گئے, بی بی زینب یاد آ گئی. یہ کہتی ہے کہ میں اپنے گھر سے اتر کے نیچے آئی تو عجیب قافلہ دیکھا کہ نیزوں پہ سر ہے, اونٹ پہ بیویاں ہیں, اور ایک اونٹ پہ ایک بیوی ہے جس کی گود میں ایک چھوٹی بچی ہے, بہت پیاسی ہے. سکینہ کی پیاس اتنی تھی کہ راستہ چلنے والے محسوس کر رہے تھے یہ بچی پیاسی کتنی کا, اتنی پیاسی ہے. یہ بی بی کی کنیز تھی تو گھر گئی, کوزہ آم لی ہوئی آئی, پانی کا جام لیا, لا کے بی بی سکینہ, بس مجلس ختم ہو گئی, بی بی سکینہ کے سامنے رکھ دیا. رکھ کے کہا کہ بی بی میں نے اپنی شہزادی سے سنا ہے کہ یتیموں کی دعا بہت جلدی قبول ہوتی ہے, قیدیوں کی دعا بہت جلدی, آپ دونوں قیدی بھی ہو یتیم بھی ہو, آپ میرے لیے دعا کریں. شہزادی زینب نے کہا بیٹی پوچھو اس کی دعا کیا ہے. سکینہ نے پوچھا تیری دعا کیا ہے؟ تو اس نے کہا کہ دعا یہ کرو کہ جیسے تم یتیم ہوئی ہو ویسے میرے بچے یتیم نہ ہو. آپ تصور کرو, چھوٹے چھوٹے ہاتھوں کو بلند کیا, بلند کر کے کہا پروردگار جیسا میرا بابا مارا گیا ویسے اس کے بچے یتیم نہ ہو. پھر پوچھا بی بی نے کہ دوسری دعا کیا ہے؟ تو اس نے کہا کہ اللہ مجھے مدینہ پہنچائے. مدینے کا نام سنا, شہزادی زینب نے سر کو اٹھا کے دیکھا, پہچان گئی. کہا تیرا مدینے میں کیا کام ہے؟ تو کہا وہاں میرا آقا حسین رہتا ہے, وہاں میری بیوی زینب رہتی ہے. تو شہزادی نے کہا کہ کیا اپنی بیوی سے ملے گی تو پہچان لے گی؟ اس نے اتنے یقین کے ساتھ کہا کہ میں کیسے نہیں پہچانوں گی, میں نے بیوی کی بڑی خدمت کی ہے. بس یہ کہنا تھا, یہ 3 یا 4 دن کے بعد کا واقعہ تھا کربلا کے. عزیزوں وہ لمحہ آیا کہ شہزادی نے چہرے سے بالوں کو ہٹایا, کہا ام حبیبہ کہاں پہچانا,
میں زینب ہوں، یہ حسین ہے، یہ عباس و علی اکبر، ام حبیبہ ہمارا گھر اجڑ گیا، یہ حسین کی یتیم سکینہ ہے.